سبسکرائب کریں بدر ٹی وی چینل کو تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سیدنا صدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بادشاہ بڑی عیش و عشرت سے شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، آپ خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد میں سے کوئی آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی سنبھال لے اور اس طرح حکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے۔ بھائی کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم شادی کر لو۔ شہزادے نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دوست شہزاد سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادہ اپنی رفیقہ حیات کے پاس گیا اور کہا، مجھے عورتوں میں کچھ رغبت نہیں، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ رہ اور اللہ کی عبادت کر، تیرا نان و نفقہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر اس بات پر راضی ہے تو میرے ساتھ رہ، اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ سعادت مند بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کروں گی۔ شہزادے نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر تو میرا راز چھپائے گی تو اللہ تجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اگر میرا راز فاش کرے گی تو اللہ تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں یہ راز پوشیدہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، تم بھی نوجوان ہو، پھر بھی تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ سعادت مند و فاشیار بیوی نے کہا، اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا، 1 سال گزرنے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کہا، اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ سے کہا گیا، شاید یہ عورت بانجھ ہے، اس لیے اولاد نہ ہوئی، آپ شہزادے کی شادی کسی ایسی عورت سے کرائیں جو بانجھ نہ ہو اور اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دوستو، فرعون کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں آئے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ کہانی کو جاری رکھتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اسے مجھ سے جدا نہ کریں، وہ بڑی بابرکت اور قابل رشک عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ بالآخر شہزادے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجبوراً طلاق دے دی۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی ایک بیوہ سے کرا دی جس کے ہاں پہلے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ جب اپنی اس نئی دلہن کے پاس پہنچا تو اس سے بھی وہ بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی تھی۔ اس نے بھی شہزادے کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا منظور کر لی۔ دن رات دونوں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا۔ سال گزرنے کے باوجود جب اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے پہلے خاوند سے تیری ہاں اولاد ہوئی، اب میرے بیٹے کی اولاد تجھ سے کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوبرو نوجوان ہے اور تو بانجھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اولاد جبھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو۔ آپ کا بیٹا تو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا۔ اس نے خادم بھیج کر شہزادے کو بلوایا، لیکن شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ 3 سپاہی اس کے پیچھے گئے تو شہزادہ مل گیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے پاس لے جانا چاہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہی لے جانے پر بزد رہے تو تیسرے نے کہا، شہزادے پر سختی نہ کرو، اگر ہم اس وقت اسے بادشاہ کے پاس لے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ غصہ میں آ کر اپنے اس نیک بیٹے کو قتل کروا دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ شہزادے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔
دونوں سپاہی تیسرے کی بات سے متفق ہو گئے اور شہزادے کو وہیں چھوڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے شہزادے کے متعلق پوچھا تو دو سپاہی کہنے لگے، علی جا، ہم نے تو اسے پکڑا لیا تھا لیکن ہمارے رفیق نے اسے چھڑوا دیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر تیسرے سپاہی کو قید میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ شہزادے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک اس نے دونوں سپاہیوں کو بلوایا۔ جب وہ سامنے آئے تو کہا، تم دونوں نے میرے بیٹے کو خوفزدہ کیا، اس لیے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اے جلاد، انہیں پکڑ کر لے جا اور ان کے سر قلم کر دے۔ پھر شہزادے کی دوسری بیوی کو بلوایا اور کہا، تو نے میرے بیٹے کا راز فاش کیا، تیری وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اگر تو اس کے راز کو چھپاتی تو آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اے جلاد، اسے بھی قتل کر دے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے سپاہی اور شہزادے کی متعلقہ کو بلایا اور کہا، تم دونوں جہاں چاہو جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ نیک سیرت عورت اپنے شہر کے دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ ایک دن ایک غریب شخص اس طرف آ نکلا۔ اس نے جھونپڑی دیکھی تو قریب آیا اور بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ عورت اس کی آواز سن کر باہر آئی اور کہا، اے مسافر، کیا تو اللہ کے متعلق جانتا ہے؟ کیا تو اس وحدہ لا شریک ذات پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں شہزادہ خضر کا دوست ہوں۔ عورت نے یہ سنا تو کہا، میں خضر کی متعلقہ ہوں۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی دولت سے نوازا۔ اس طرح ان کی زندگی کے شب و روز خیریت سے گزرتے رہے۔ اس عورت کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ رکھ لیا۔ ایک دن اس کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے جب یہ آواز سنی تو کہا، کیا تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس مومنہ نے جواباً کہا، نہیں، میں نے تیرے باپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی ہے جو میرا تیرا باپ فرعون کا اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی کہ تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا، بے شک بتا دو۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتا دیا تو اس نے نیک سیرت مومنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم نے سنا ہے تو ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ تیری سلامتی اس میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر اور ہمیں خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا، جو چاہے کر، میں کبھی بھی شرک نہیں کروں گی۔ فرعون نے جب ایک ایماندار اور نیک سیرت عورت کی ایمان افروز گفتگو سنی تو بہت غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگیں۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا، کیا تم مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ فرعون نے اس کا دوسرا لڑکا منگوایا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ پھر اس عورت کو شرک کی دعوت دی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اس کے ایک بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ اس طرح اس باہمت صابرہ شاکرہ عورت کے تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا، اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ کہا، ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ جب مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا۔ وہاں میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس جرت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگھی تو کہا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی؟ کہا، فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔
سبحان اللہ، کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ صابرہ شاکرہ عورت کا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتا دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس اس بات میں لغزش نہ آئی۔ خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ خدا کی قسم، جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے ایمان نہیں چھوڑتے۔ انہیں دین و ایمان کی خاطر سر کٹانے میں لذت ایمانی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتیں اور غم اس وقت کافور ہو جائیں گے جب جنت کی نعمتوں میں غوطہ دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی قسم، اگر دنیا میں انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہت زیادہ کمی ہو لیکن ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہو اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو وہ کامیاب ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ گناہوں کی نحوست سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو فوراً سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہو سکے تو سونے سے پہلے صلاۃ و توبہ پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ بدر منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔